یہ دین یہ محمد علی مرزا حقیقت تو رافضی ہے، یہ چھپا ہوا رافضی نہیں، اس کے ان جملوں کے بعد یہ کھلا ہوا رافضی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ان صحابہ کی اتباع کرتے جن صحابہ نے دونوں فریقوں میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ سائڈ پہ ہو گئے، اور دوسرے صحابہ کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ میں تلوار اٹھاتا اگر میں وہاں پر ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ظالم اگر تو وہاں پر ہوتا تو امیر معاویہ سے پہلے تو سیدنا عثمان کے خلاف تلوار اٹھا کر خبیثوں میں اور ظالموں میں شامل ہو جاتا۔ اس کی ان گستاخیوں پر سمجھ جائیں کہ یہ ایمان کے ٹکڑوں میں پلنے والا ایک جانور ہے جس کا کام صرف صحابہ کو بھونکنا ہے۔ جب تک اہل توحید اور اہل حدیث باقی رہیں گے ان جیسے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ ہر میدان میں کھڑے رہیں گے اور ان کی خباثتوں کا جواب دیتے رہیں گے۔ ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے۔ خاندان کے دو بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں، دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا، نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا، تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو اور غلطیاں نکالنے بیٹھ گیا دادے اور پردادے کی۔ ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر، ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو یہ بات کی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کے حق میں مخالفین پر تلوار اٹھاتا، اس میں کون سی شرعی طور پر غلط بات کی ہے؟ یہ تو عین ایمان ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ اس زمانے میں جو حضرت علی کے مخالفین تھے وہ کون تھے، یہی وہابی پارٹی۔ ہاں، آج کے زمانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی میں نے پہلے کہا تھا یہ چھپا ہوا رافضی ہے، اب میں کہتا ہوں یہ کھلا رافضی ہے۔ واہ، اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا رافضی ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ ان تینوں کو تو کوئی رافضی تقیہ کر کے بھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتا۔ تقیہ وہ کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کے اوپر یا سیدہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہی تھا نا تو تو یہ کہہ لیتا، وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ جو صحابہ کے 3 گروہ بنے تھے نا، جو تیسرا نیوٹرل گروہ تھا نا، تو کہتا میں ان میں شامل ہوتا۔ واہ واہ، چنگی مت پہ دینا ہے منو۔ ہاں، اب وہ میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا یہاں پہ، ورنہ انہوں نے میرے اوپر فتویٰ لگا دینا ہے۔ چنگے تو مشورے پہ دینا ہے، تو بتا قرآن و سنت کے مطابق میں کس کے ساتھ ہوتا۔ پھر وہ اینڈ پہ کہتا ہے کہ جی یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور، وہی پرانے والے جملے، جو خود سعودیہ کے ٹکڑوں کے اوپر پل کے ان کی نوکریاں پوری کر رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں جی ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم چندوں پہ چل رہے ہیں باقی بھی چندوں پہ چل رہے ہوں گے۔ ہاں میرے بھائی، اس پیشن کے ساتھ چندہ نہیں کبھی بول سکتا۔ ہاں، اس کے ساتھ نہیں کبھی تائید آتی کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے، اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دیے ہیں۔ یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے۔ اگر بخاری مسلم کو مانتے ہو تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے نا، اور یہ حدیث جو بخاری مسلم کی نے چبھتی ہے نا، وہ سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری 2812، عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں اکرمہ تابعی کے ساتھ کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر ان کی حدیث سنو۔ بھئی ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، تو کون سی ایسی حدیث ہے جو ان سے جا کے سننی ہے؟ وہ جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اب وہ نہیں بتا رہے کون سی حدیث، گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا، اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید اپنے بھائی کے ساتھ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے، تو ہم نے جا کر بس اتنا کہا کہ ہم آپ سے آپ کی حدیث سننے آئے ہیں، جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یہ بریکٹ میں ان کا بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ سنو، مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، بعض روایتوں میں خندق کھودی جا رہی تھی، وہ خندق اس لیے کھودی جا رہی تھی بنیادیں رکھنے کے لیے مسجد نبوی کی۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو حدیث میں اختلاف ہے، کہیں خندق کا ذکر ہے کہیں مسجد نبوی کا ذکر ہے۔ دیکھو بخاری مسلم کے اوپر یہ شک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اپنے فرقے کے خلاف چلے گی۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حنفی رفع الیدین کی حدیثیں کیوں نہیں مانتے۔ ہاں، کام تو بھی ہو ہی پایا ہے، لیکن وہ مجرم نہیں، کیونکہ وہ حنفی ہیں، تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں۔
تم منکرین حدیث ہوگے نا تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کے آ رہے تھے اور حضرت عمار نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اتنے بڑے بڑے پتھر, پہاڑی جو پتھر ہیں 50+ ایج میں, اور حضور کو اتنا پیار آیا, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وَيْحَ عمار, افسوس اے عمار, تقتلہ الفئۃ الباغیہ, اسے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ, یہ دونوں الفاظ ہیں, یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ, جبکہ وہ جو جماعت ہے وہ اسے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ ہے ان کے گلے کا پھندا, یہ حدیث, اور یہ حدیث متواتر ہے. ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی, جو ان کے عجم میں سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں, جس طرح عرب میں شیخ البانی ہے, شیخ البانی بھی اسے حدیث متواتر کہتے ہیں, اور شیخ زبیر صاحب بھی. بلکہ ان کی ویڈیو تو میں نے ساتھ بیٹھ کے ریکارڈ کروائی ہے, اس میں جو آوازیں آ رہی ہیں نا وہ میری ہیں. دیکھیں میں نے کتنی لمبی پلاننگ کر کے کام ڈالا ہے وابیوں. ماننے کے سب کچھ کیا ہے, اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی. پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی. یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا, تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھی. لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے, انہوں نے یہ رزلٹ نکالا, اور ان کا سودا پھر بک گیا. ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے. ہاں, ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. اور کل تک یہ امام حنیفہ کو نیفا کہتے ہوتے تھے, وابی. ہاں جی, وہ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے نا, تو 80 کے وہ حروف ابجد, بعض جگہ 70 ہجری بھی ہے, بعض جگہ 80. وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں, یہ کتے کی پیدائش کا سال ہے. یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ. آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں. تو سرکار پھر رک جاؤ, ہاں پھر دس دینے کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا ہوا ہے. امام ابو محمد حارثی 340 ہجری میں حنفیوں کے امام فوت ہوئے. انہوں نے مناقب ابی حنیفہ پہ کتاب لکھی, اردو میں بھی اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام کے خلاف قتال کرتے, بنو امیہ کے خلاف, اہل شام کے خلاف, حضرت معاویہ کے خلاف. اس لیے یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں. تو یہی بات میں نے کی تھی, اور یہ بات تو اللہ نے ایک میری زبان پہ جاری کی الحمدللہ, تاکہ ان کی غلاظت باہر نکلے. کئی سال پہلے جو مفتی اعظم پاکستان تھے, مفتی اشرف قادری صاحب, مراڑیاں, یہ گجرات کے رہنے والے تھے, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے شاگرد. مفتی منیب صاحب تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ, جتنی بڑی وہ علمی شخصیت ہے. میں 2001-2 میں ان سے میری ملاقات ہوئی ہوئی ہے. ان کا اہل سنت رسالہ نکلتا تھا, وہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں یہاں منگواتے تھے جب ہم بریلوی تھے. ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ہے, انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو, یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا, تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی. کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے, ہاں جی, اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط. بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ, یہ نعرہ مہم ناصبیت ہے. اس سے ناصبیت کی بو آتی. اور اس وقت تک بریلوی اسے فخریہ پیش کرتے تھے. اس وقت کسی نے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا, کئی سال تک ویڈیو عام رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بات ان کو اس لیے چبھتی ہے کہ ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ, اور پھر جس پیشن میں پیش کرتا ہوں نا, اس سے پھر ان کی
فرقے کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس لیے کبھی یہ کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ اللہ کے بندو, آپ لوگوں نے غلط بندے کے ساتھ متھا لگایا ہے. آپ جتنا بولیں گے میں اتنا آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا. ابھی میں چھوڑ سکتا تھا, حالانکہ میں کتنا یہ ٹاپک اس کو ایڈریس کر چکا ہوں, لیکن یہ 2-3 سال کے بعد نکلا ہے نا باہر, اور بجائے آ کے توحید کا کام کرے, ناسبیت کا جھنڈا اس نے اٹھایا نا, ٹھیک ہے نا. تو اور یہ جی وہ ان کا علمی لیول دیکھیں, بالکل وہی باتیں جو بریلوین کے خلاف کرتے تھے. او جی گھر میں 2 بڑے لڑ پڑے تو بچوں کا کام نہیں ہے. او قرآن حدیث بیان کر. ایسا انسان گمراہ ہے, بدباطن ہے, جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے. خاندان کے 2 بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی, ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں, دادا بڑا ظالم تھا, پردادا اس سے بڑا ظالم تھا, نہیں اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون, تیرا منہ اور تیرا دادا, تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو, اور غلطی نکالنے بیٹھ کر دادے اور پردادے کی. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. کہ ہمارا دادا یہ تھا تو ہمارا پردادا یہ تھا. اور ماموں پارٹی گھر میں اگر چچا اور تایا کی لڑائی ہو اور وصیت دادے نے لکھی ہوئی ہو سٹامپ پیپر کے اوپر, تو بچوں کا کام نہیں ہے کہ بتائیں کہ تمہارے دادے نے یہ لکھا تھا اس کے لیے اور یہ اس کے لیے, آپس میں نہ لڑو اور ٹیکسٹ کو فالو کرو. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بخاری مسلم میں موجود ہے, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. ہم نہ بتائیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے, یہ چاچے تائے کی لڑائی ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو روحانی باپ ہے, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان دونوں میں سے کون غلط پارٹی ہوگی. بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے کہ خوارج کو قتل کرنے والے مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے. حضرت علی کی پارٹی تھی. تینوں جنگوں کے بارے میں, جمل, صفین, نہروان, دیکھ لیں میں نے حدیثیں بتا دی.